بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین متفق علیہ۔ انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل اور مکمل مومن نہیں بن سکتا حتیٰ یہاں تک کہ ہو جاؤں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند کیا ہوا شخص الیہ اس کی طرف من والدہ اس کے والد سے، یعنی اپنے والد سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرے، وولدہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین اور کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، تب تک وہ کامل اور مکمل مومن نہیں بنتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سارے جہان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا اپنی جان سے؟ کہنے لگے جان سے نہیں۔ فرمایا ابھی تک تو کامل مومن نہیں بنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی نا، پھر آپ کی فکر کروں گا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلتا ہے پریکٹیکلی۔ زبان سے تو ہر شخص ہی کہہ سکتا ہے نا، آسان ہے بہت کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن جب باری آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، آپ کی احادیث کی، آپ کی اتباع اور پیروی کی، پھر آپ کو چھوڑ دے اور لوگوں کی بات مانے، برادری کی بات مانے، اپنے آپ کی بات مانے، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنی اقربا کی بات مانے، تو سمجھو یہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ غلط ہے، اور وہ ہے کردار اور عمل، زبانی نہیں۔ اصحاب رسول نے یہ کچھ کر کے دکھایا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرنے لگے تو سارے اقربا ان کے پاس آگے کہنے لگے سب کو چھوڑ دے، یہ ہمارا ہے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی بھی یہ ہم نے دی آپ کو۔ ان کا ٹھیک ہے بھائی، یہ سب کچھ آپ کا ہے تو لے لو۔ سب کو چھوڑ چھاڑ دیا، اور وہ کچھ کپڑے تھے جو باندھے ہوئے تھے اور مدینہ میں پہنچ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سودا آپ نے سستا کیا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دیا نا، پھر جب آپ نے اللہ کے رسول پر قربان کر دیا تو اللہ رب العالمین آپ کو نہیں دیتے؟ پھر بہت کچھ دیا، اتنا کچھ دیا کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ دنیا بھی بہت کچھ دیا اور پھر دنیا میں جنت کی بشارت بھی مل گئی، عشرۃ من المبشرہ میں سے ہو گئے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے، اللہ بھی راضی ہو گیا، اور پھر دنیا میں چلتے پھرتے جنتی بن گئے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں تو یہ زبان سے دعویٰ بہت ہی آسان ہے،
بندہ تھوڑی سی زبان ہی لائے گا اور کہہ دے گا مجھے اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، لیکن جب باری آتی ہے عمل کی، کردار کی، اس کا لباس بھی دیکھا جائے گا، اس کی وضع قطع دیکھی جائے گی، اس کی شکل و صورت دیکھی جائے گی، اس کے تعلقات دیکھے جائیں گے کہ اس کے تعلقات کن کے ساتھ ہے، اللہ کے باغیوں کے ساتھ تو نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو اپنی اس اولاد سے بھی بات کرنا چھوڑ دیتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر بھی بات کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کی ساری زندگی، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر یہ کہا کہ نہیں میں اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے روکوں گا، تو کہا میں اللہ کے رسول کی حدیث آپ کو سناتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں روکوں گا، تو بس پھر بات نہیں کی ساری زندگی کہ جاؤ، بس یہ ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت، حتی اکون احب الیہم، ہم تو تھوڑی چیز بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنی وضع قطع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع جیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے پھر، سچ لگتا ہے جھوٹ لگتا ہے؟ کیوں جی جھوٹ لگتا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ ہے، یہ ہم فریب دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک سنت پر صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ مر مٹے اور اپنی جانیں قربان کر دی۔ جنگ احد میں 9 صحابہ نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جانیں دے دی اور آپ کا دفاع کیا۔ 8 انصاری تھے اور 1 مہاجر تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر بھی نہیں لگنے دیا کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں دے دی۔ ہم تو اپنی تھوڑی سی خوشی جو ہے نا وہ قربان نہیں کرتے اللہ کے رسول پر، ہم کہتے ہیں ہم خوبصورت بن جائے اور اپنا چہرہ ایسا بناتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو جو پسند تھا اس نے تمام انبیاء کے چہروں پر داڑیاں اگا دی اور ان کو بتایا کہ یہ خوبصورتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو اس دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، تو داڑھی مبارک تو اور آپ کے چہرے پر بھی تھی اور مکمل تھی، سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اپنی خواہشیں، اپنی جناب وہ نفسی خواہشات ان کو قربان کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کے فرمان پر کمی بیشی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہم تو اپنی خوشیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ خوشی ہے، یہ کون سی بار بار آنی ہے، حالانکہ اللہ تو خوشیاں بار بار دکھانی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے بندے بن جائے تو اللہ ہمیں بار بار خوشیاں دکھائے گا، کبھی بیٹوں کی شکل میں، کبھی پوتوں کی شکل میں، کبھی نواسوں کی شکل میں، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کسی شکل میں خوشیاں دکھاتا ہے۔ یہ تو تب جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ والے بن جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اس حدیث کو سمجھ کر ہمیں ایسے ہی اپنی نفسی خواہشات، اپنے والدین، اپنے اقربا، اللہ کے رسول کے احکامات پر قربان کرنے کی، اور صرف یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں سے محبت نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، والدین سے، اولاد سے، اقربا سے، لیکن جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، پھر اس محبت کو پیچھے کر دینا چاہیے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو آگے کرنا چاہیے، تب ہم اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے دین پر قربان کرنے کی اور اپنی جان کی بھی قربانی دینے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، خاص طور پر کہہ رہے ہیں بھائی کہ چودھری محمد حسین صاحب بیمار ہیں ہسپتال میں، ان کی بھی دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت سارے بھائی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اقربا بھی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بہت ساری جگہوں پر بیچارے بیمار ہیں، سالوں سے بیمار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفهم بشفائک ودعوهم بدوائک، اللہم انت الشافی لا شفاء
إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة وفي كشمير وفي كل مكان ظلموا فيه يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم اطعم جائعهم. اللهم فك اسراهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم